زندگی کا کیلکولیشن بہت بار کیا لیکن سکھ دکھ کا اکاؤنٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب ٹوٹل کیا تو اکاؤنٹ خالی کا خالی ہی ملا۔ میں ہوں یاسمین اور اپنے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پردیس میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور پردیس میں رہنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ پردیس میں رہتے ہو تو آپ کو اپنوں کی یاد آتی ہے اور ایسے میں آپ سوچتے ہو کہ بس کیسے نہ کیسے ہم لوگ اپنے گھر پہنچ جائیں، اپنے بچوں میں پہنچ جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں پہنچ جائیں، اپنے عزیزی قریب رشتہ داروں میں پہنچ جائیں۔ یہاں پر ہم دن گن گن کر گزار رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں دنیا کی ہر آسائش یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایسا ماحول ملتا ہے، خالص کھانے پینے کو ملتا ہے، چاہے آپ ٹرانسپورٹ کے لیے ٹیکسی یوز کریں یا بس یوز کریں، دونوں صورتوں میں آپ سکون سے جاتے ہیں اور سکون سے آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو صرف اپنے ملک کی یاد ستاتی ہے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں اسی طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے یا ہمیں اس طریقے سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹکٹ کرانے کے بعد ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ ہم سے کس طریقے سے ملے گا اور فلاں رشتہ ہم سے کس طریقے سے ملے گا، اور وہ ہمیں کتنے گرم جوشی سے ویلکم کریں گے اور وہ ہمیں کہیں گے کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے۔ آج میرا آخری دن ہے یہاں پہ اور صبح سے میں بس کام شام میں ہی لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے لیے بنایا ہے ناشتہ بنانے کے بعد میں اپنے روم کی تھوڑی بہت جو سیٹنگ ہے وہ کروں گی، جو چیزیں اندر رکھنے والی ہیں وہ اندر رکھوں گی۔ آج مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے۔ مجھ سے کسی نے اس ڈسپینسر کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ ایک آئل کا چھوٹا سا ڈسپینسر ہے، میں اس میں آئل فل کر لیتی ہوں اور برش سے لگا دیتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مجھے ہاف ٹی اسپون یوز کرنا ہے، 1 ٹی اسپون یوز کرنا ہے، اور پھر اس کو میں اپنے اس طرح یہ جیم کی خالی بوتل میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ کاکروچ اور کیڑے مکوڑوں سے بچا رہے۔ یہاں پر کاکروچ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے باریک والے کاکروچ ہیں، جتنی مرضی صفائی کر لو پھر بھی یہ رہ جاتے ہیں۔ اور مجھے کاکروچ، مکھی اور ڈسٹ تینوں چیزوں سے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا گھر ڈسٹ فری ہو، کاکروچ بالکل بھی نہ ہو، اور مکھیاں دیکھ کر تو میری جان پر بن جاتی ہے۔ بس میں نے جلدی جلدی اپنے سارے برتن دھوئے ہیں، کچن کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا تاکہ جب میں شام کو واپس آؤں تو مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شام کو ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جو میری فرینڈ ہے اس کی بیٹی نے بھی پاکستان جانا ہے اور ہم دونوں کی سیم ڈے میں فلائٹ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی فلائٹ دبئی سے ہے اور میری الین سے، اس کی مارننگ میں ہے اور میری ایوننگ میں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس آج کا ہی دن تھا کہ ہم لوگ کچھ شاپنگ بھی کر لیں اور کچھ گھوم پھر بھی لیں۔ میں بار بار اس بیگ کو چیک کرتی تھی کہ شاید اس میں کوئی گنجائش نکل آئے، کیونکہ مجھے آج مارکیٹ جانا ہے اور پھر مجھے کچھ نہ کچھ ضرور پسند آ جائے گا۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں تو پہلے سے 1-2 مہینے پہلے ہی شاپنگ شروع کر دیتی ہوں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میری جیب پر زیادہ بوجھ نہیں بنتا اور دوسرا مجھے پتہ رہتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ آخر میں اگر آپ شاپنگ کرتے ہو تو بالکل ٹینشن میں رہتے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کچھ غیر ضروری چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور کچھ ضروری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے تو انسان کے پاس پیسے ہوں تو ہر چیز ہر جگہ پر مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کسی کے لیے کوئی گفٹ لے کے جائیں گے، کوئی چیز لے کے جائیں گے تو اس کو اچھا لگے گا۔ میری عادت ہے کہ مجھے جب بھی مارکیٹ جانا ہوتا ہے میں پہلے ہی اپنے موبائل میں ایک نوٹ پیج کے اوپر سب کچھ لکھ لیتی ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس طرح میری ضروری چیزیں رہتی نہیں ہیں اور غیر ضروری چیزیں میں خریدتی نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے، تھوڑا کھایا پیا، کیونکہ بچی کا دل کر رہا تھا کہ تھوڑا گھومنا پھرنا ہے، کیونکہ اس کو بھی آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے لیکن وہ کہیں پہ بھی نہ جا سکے، اور مجھے بھی آج اتفاق سے چھٹی مل گئی تھی ایک، تو ہم لوگ پھر بوادی مال گئے۔ یہ بھی بہت خوبصورت مال ہے۔ بوادی مال کے بعد ہم لوگ پھر چلے گئے جبل حفیظ پارک۔ جبل حفیظ تو میں پہلے جا چکی ہوں اور ابھی جانے کا ٹائم نہیں تھا ورنہ بہت دیر ہو جاتی، تو نیچے ہی بہت خوبصورت پارک بنا ہوا ہے، ہم لوگ پھر وہاں چلے گئے۔ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، گھومے، کھایا پیا، اچھی طرح سے وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا، اور بچی نے تھوڑی سیلفیاں بنائی، اور بس اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چلنا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ رات کو تو اتنا نمایاں نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ پارک بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چاروں طرف تو اتنی خوبصورت پہاڑی ہیں اور گرینری بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ہم سٹی سینٹر کے پاس آ گئے، یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے، شام کو بہت سی فیملیز یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ یہ خوبصورت سی کیٹ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، اس کو شاید کھانے کی خوشبو آئی تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تبھی اس نے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو